سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صل على نبينا صل على محمد صل على
بآواز بلند پڑھ لیجئے صلی علی صلی علی محمد صلی علی اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بصد عجز و نیاز نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ حاضرین، سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت کے ساتھ دور دراز کا سفر کر کے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور اس حاضری کی برکت سے آپ کے مزار پر انوار کے ساتھ متصل اس مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش اور اس کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ان تمام حضرات کا اور حضور فیض عالم کی نسبت سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے والے جملہ عقیدت مندوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں جہاں بھی گیا انہوں نے اس نسبت کی وجہ سے محبت دی، عزت دی۔ رب العزت ان تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور جس نے جس مقصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، رب العزت اپنے فضل و کرم سے حضور فیض عالم کے قدموں کی برکت سے ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اگرچہ میں جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آباد ہیں، موجود ہیں، ہر ایک نے اپنا ایمانی تقاضا سمجھتے ہوئے اس پر گفتگو کی ہے، اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنے تعلق کو ظاہر کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کا خطاب میں نے اولڈم یو کے میں سنا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ جیسے ہی جمعے کا خطاب ختم ہوا تو میں نے نائب خطیب صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا کہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں جو گستاخانہ خاکے شائع ہوئے ہیں، آپ نے ان پر کوئی کمنٹس نہیں دیے۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وارفتگی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جان ساری والے تعلق کی بات اگر حضور فیض عالم کے ممبر و محراب سے نہیں ہونی تو دنیا میں کہاں سے ہونی ہے؟ پھر اس کو تھوڑا سا اونچا کر دیں۔ بعض لوگ تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سرکاری جگہ ہے کوئی ایسی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، پوری دنیا سن رہی ہے
بطور خطیب ہمیں کبھی کسی بھی شخص نے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، ہمیں کو پابند نہیں کیا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں. ہاں، گفتگو کرنے کے، پیغام دینے کا جو اچھا اور خوبصورت اسلوب ہے وہ بہرحال ایک دعوت کا، تبلیغ کا، گفتگو کا حسن ہے. ہم نے کبھی اس کے دامن کو چھوڑا نہیں اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں گے. تو بات بتا رہا تھا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ جناب وہ موضوع تھا اور میں نے جب وقت دیکھا تو بالکل ختم تھا، اس لیے میں نے بات نہیں کی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے حصے کی کسر انشاءاللہ میں بھی نکال دوں گا، فکر نہیں. اس لیے یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہے. اور یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہی تھی کہ جب کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج کا کوالیفائڈ کسی منصب پہ چل کے فائز ہوتا ہے تو اس کو ایک یونیفارم بھی دیتے ہیں جی کہ آپ کا یہ یونیفارم ہوگا، آپ کی ڈیوٹی کے یہ رولز ہوں گے جن کے اندر آپ نے رہتے ہوئے کام کرنا ہے، اور مین رسپانسبلٹی آپ کی یہ ہوگی جس پر آپ نے فوکس رکھنا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں علماء کو، غلامان مصطفیٰ کو یہ جو جبہ کبا اور امامہ ملا ہوا ہے نا، بات سمجھ گئے نا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں سے ہاتھ ہی چموائے جائیں اور نذرانے اور عقیدت کا تعلق ہی قائم کیا جائے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ساری عزت، یہ سارے کا سارا پروٹوکول، یہ سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ہے. تو جس کے صدقے سے تو ہمیں یہ جو یونیفارم دیا گیا ہے نا، تو اس کی ایک بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی عظمت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ کی بات آئے گی، اس پہ کوئی کمپرومائز دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. بابا جی دی بھی بڑے چان والے جی باہر والے ملک جڑے نعرہ لاندے. ہاں، بڑے لوگوں نے مجھ سے پوچھا جی وہ بابا جی کون ہیں؟ میں نے کہا جی بابا جی حضور فیض عالم کے غلام ہیں، ان کی پہچان یہی ہے. خیر، بات سنیے گا توجہ کے ساتھ. تو یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے تاکہ کسی کو دنیا میں شک نہ رہے، کوئی ابہام نہ رہے، کنفیوژن نہ رہے. اب جو کچھ ہوا ہے اس پر بات کریں گے. بات کرنے کے اپنے اپنے اسلوب ہیں، اپنا اپنا طریقہ ہے. میں پہلی بات تو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت امت مسلمہ، بالخصوص ملک پاکستان، اس کی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں کہ جیسے ایک جنگل میں کوئی ہرن ہے اور تمام شکاری جانور اس کا شکار کرنے کے درپے ہیں. ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ اس کو پکڑو، چیرو، پھاڑو اور کھا جاؤ، اس کے وجود کو ختم کر دو. اور جس کا داؤ چلا، کسی نے پنجہ مارا، کسی نے سینگ مارا، کسی نے دانتوں سے کاٹا اور اس کو چھیل کے رکھ دیا. اور میں اس مثال کو جو دے رہا ہوں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے دے رہا ہوں.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، تم پر ایک وقت آئے گا کہ تم پر دشمنان اسلام، کفار مشرکین اس طرح لپٹیں گے، دوڑیں گے، اس طرح تمہارے اوپر جھپٹیں گے جیسے دسترخوان پر پڑے ہوئے کھانے پر بھوکے دوڑتے ہیں، کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا، جو بھی لگا لے کر جا رہا ہے، چھین رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ کافر مشرک بڑھ جائیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بے شمار ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اس بیماری کا نام نبی پاک نے وہن فرمایا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہن دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے۔ دنیا کی محبت تمہیں آ گھیرے گی اور تم موت سے ڈرنے لگو گے، جس کے نتیجے میں کفار مشرکین تمہارے اوپر جھپٹ پڑیں گے۔ آئیے جو میں بات کر رہا ہوں اس حدیث پاک کی روشنی میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اب ہر ایک نے اس کو زخمی کر دیا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے زخمی بدن کے ساتھ اپنے آخری سانس تک اپنی جان کو بچانے کے درپے ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے 63 سال ملک پاکستان پر جیسے گزرے ہیں، اور اس وقت ہمارا معاشرہ جس جگہ پہ کھڑا ہے، میرا یہ موضوع نہیں، اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا کہ ہم معاشرتی سطح پر کس پستی میں گر گئے ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے، جس شخص نے یہ بات کہی ہے بالکل صحیح کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں باہر ملکوں میں گیا ہوں، میں نے وہاں پر مسلمان دیکھے ہیں لیکن مجھے اسلام نظر نہیں آیا، مسلمان دیکھے ہیں لیکن مجھے اسلام نظر نہیں آیا، اور پاکستان میں آیا ہوں تو مجھے اسلام نظر آیا ہے، مسلمان نظر کوئی نہیں آئے۔ کیا مطلب؟ وہ نام کا دعویٰ اور مسلمان ہم رہ گئے، اور اخلاقی قدریں جس حد تک پست ہو گئی ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ انسانی حقوق، انسانی عزت، انسانی احترام، لیکن جس معاشرے کی ہم مثال دیتے ہیں، اگر دوسری طرف ہم ایمان کی نظر سے، اعتقاد کی نظر سے، نسبت مصطفیٰ سے دیکھیں تو مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا جناب، یہ ٹھیک ہے ہم پستی میں گر گئے، کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے، مانتے ہیں ہم، لیکن ہمارے پاس اگر فخر کے لیے کوئی چیز ہے، ہمارے پاس اگر کوئی عزت کے لیے چیز ہے، ہمارے لیے اگر کوئی چیز ایک متاع اور خزانے کی حیثیت سے رکھتی ہے کوئی چیز، تو خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن میرے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ نام کے ہی صحیح، نام کے ہی صحیح، نام کے ہی صحیح۔ اور میں کہنا چاہوں گا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں، لیکن اصلاح کی غرض سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر فتوے دیے حرم سے، آج حضور کی ناموس کی بات آئی ہے، ان کی زبانیں کیوں گونگے ہیں؟
آج وہاں سے پیغام کیوں نہیں آتا؟ آج وہاں سے اعلان کیوں نہیں ہوتا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو اور حضور کی امت زمین پر زندہ رہے، اسے تو زندہ رہنے کا ہی حق حاصل نہیں ہے۔ زندہ کیسے ہے وہ؟ آئیے جو بات کر رہا ہوں اس پر، اس زخمی کی مثال دے رہا ہوں۔ 63 سال میں کون سا ظلم ہے جو ہمارے اوپر نہیں کیا گیا؟ کون سی سازش ہے جس کا سینٹر ملک پاکستان کو نہیں بنایا گیا؟ کون سا ایسا وار ہے ظلم کا جو پاکستان پر نہیں کیا گیا؟ باہر سے بھی ہوا، اپنے بھی شکار ہوئے، دانستہ ہوئے یا نادانستہ ہوئے۔ اب ایسے حالات میں جب کہ ہم دہشت گردی کی اس لعنت میں مبتلا ہیں، ہمارے معصوم بچے پشاور میں دہشت گردی کے نتیجے میں کس ظلم و بربریت کے شکار بنے ہیں۔ امن کے مرکز، محبت کے مرکز، جہاں سخت ترین حالات میں غیر مسلموں کو بھی، سکھوں کو بھی جرت نہیں ہوئی کہ حضور فیض عالم کے امن اور محبت کے ماحول کو برباد کر سکیں۔ یاد ہے نا آپ کو سکھوں کے دور میں بادشاہی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر، لیکن ان ظالموں کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ حضور فیض عالم کی بارگاہ میں کسی قسم کی بے ادبی گستاخی کر جائیں۔ رنجیت سنگھ، اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایک طرف ظلم و بربریت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور دوسری جانب اس کی بہو حضور فیض عالم کے قدموں میں آ کر بیٹے کی منت مان رہی ہے کہ اگر مجھے وارث مل جائے گا تو تیرے قدموں پہ آ کر نوکری کروں گی۔ انہیں بھی جرت نہیں ہوئی۔ کون سی جگہ ہے جو ملک پاکستان میں ظلم و بربریت کا شکار نہیں کی گئی؟ بازار، سکول، دربار، مساجد، امام بارگاہیں، پولیس، فوج، کون سا طبقہ ہے؟ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، معصوم بچے، بوڑھے، جوان، کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک پاکستان کا انگ انگ زخمی ہے، چھلنی ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں ان کی لمبی فہرست ہے، ایک طویل فہرست ہے۔ ایسے حالات میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسانی ہمدردی کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ یار جو اتنی تکلیف میں ہے، اگر ہم اس کی تکلیف کم نہیں کر سکتے تو اس کی تکلیف میں اضافہ تو نہ کریں۔ اگر ہم اس کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتے تو ہم اس کے دکھ کو بڑھائیں نہ۔ یہ جو جسارت کی گئی ہے، یہ ایک مسلمان قوم، امت مسلمہ، پوری کی پوری امت مسلمہ جس ظلم و بربریت میں مبتلا ہے، فلسطین میں لے لیجئے، کشمیر میں لے لیجئے، عراق میں لے لیجئے، شام میں لے لیجئے، بغداد میں لے لیجئے، افغانستان میں لے لیجئے، پاکستان کو لے لیجئے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہیں، ایسی صورتحال میں یہ انسانی ہمدردیوں کے دعوے دار، انسانی حقوق کے علمبردار، انہیں یہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ہم ایسی امت، ایسی قوم کہ جس کا دعویٰ ہی امن کا ہے، جس کا ٹائٹل ہی امن کا ہے، جس کا نام، جس کے مذہب کا نام ہی اسلام ہے، جو بنا ہی سلامتی سے ہے، جو بنا ہی امن سے ہے، جو بنا ہی محبت سے ہے، اور تمہارے بڑے ظالموں کو میرے آقا کریم نے چادریں بچھا کر اپنے پاس بٹھایا ہے، اپنے ہاتھوں سے لقمے ان کے منہ میں ڈالے ہیں۔ آج اگر ہم ان کے اسوہ پر نہیں چل سکے تو یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری کمی ہے، لیکن کاش یہ اس پہلو سے دیکھ لیتے کہ امت مسلمہ اور پاکستانی پوری قوم جس طرح زخموں سے چور ہے، ایسی حالت میں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا جابر کون ہوگا کہ جو اتنی سسکتی ہوئی جان پر اس کے سینے میں خنجر کھونپ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات
ایمان والوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے. ظالموں، ہمیں تو ہمارے دین نے ہر نبی کا احترام سکھایا ہے، ہر نبی کی محبت سکھائی ہے، اور ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اللہ رب العزت کا یہ جب تک حکم نہ پڑھ لیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو یہ اعتقاد ہے، جب تک ہم ان انبیاء پر ایمان نہ لے آئیں اور ان کی امانت، صداقت، ان کی پاکیزگی، طہارت کو مان نہ لیں، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہم تو اس وقت تک مومن ہی نہیں بن سکتے. تو کچھ انسانی ہمدردی کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، انسانی حقوق کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے. یہ دستک ہے، یہ پیغام ہے ان کے لیے جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار ہیں کہ اس کو مذہبی پہلو سے ضرور دیکھیں گے، ہم اس کو ایمانی پہلو سے ضرور دیکھیں گے، اس کو محبت کے پہلو سے بھی ضرور دیکھیں گے، اس کو جانثاری کے پہلو سے بھی ضرور دیکھیں گے، ہم اس کو اپنے ایمانی تقاضوں کی روشنی میں بھی ضرور دیکھیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ ایمان ہمارا ہے، وہ اعتقاد ہمارا ہے، وہ محبت ہماری ہے، وہ سب کچھ رشتہ ہمارا ہے. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا. ہمارا تو ایمان ہے، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا. یہ نعرہ میں آخر میں لگواؤں گا آپ سے، اور پورا لگواؤں گا انشاءاللہ العزیز. سنیے گا یہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، جینا بھی ہے بیکار تو مرنا بھی اکارت. ہمارے امام نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، جسم میں ہے جاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ ہمارے ایمان کی بات ہے. یہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ شان مصطفیٰ کے پروگرام کرنے والوں، اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھو، اس گریباں میں چھید کیا کس نے ہے، اس گریباں کو چاک کیا کس نے ہے. شان مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہے تو ہم غلامان مصطفیٰ سے پوچھو. شان مصطفیٰ کا تذکرہ سننا ہے تو غلامان مصطفیٰ سے پوچھو، جس نے یہ کہا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پیر مہر علی شاہ سے پوچھو، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. ان سے پوچھو، ہم غلامان مصطفیٰ سے پوچھو کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارا یہ جو جذبہ ہے وہ نہ سیاست کے لیے ہے نہ قیادت کے لیے ہے. بات سمجھ گئے نا؟ یہ سارا کچھ سیاست کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے نبی پر ایمان لانے اور اس کی محبت کے تقاضے کی وجہ سے ہے. اور میں ایک سادی سی بات کہا کرتا ہوں، کسی کا باپ دنیا کی نظر میں، دوسروں کی نظر میں برے سے برا باپ ہو، دوسروں کی نظر میں، لیکن اس بیٹے سے پوچھو گے وہ کہے گا میرے باپ جیسے دنیا میں کوئی باپ نہیں ہے. کوئی شخص اگر اس کے باپ کو گالی دے گا، برا بھلے کہے گا،
وہ اس کے گریباں کو پڑے گا کہ خبردار جو تو نے میرے باپ کے بارے میں کوئی بات کی، اگرچہ وہ اس عیب کی بات کرے جو اس میں پایا جاتا ہے، لیکن ایمان والوں بتاؤ یہ غیرت کون دکھائے گا؟ جو حلالی ہوگا. بس اتنا جملہ کافی ہے، اس سے آگے میں نہیں جاتا. یہ غیرت کون دکھائے گا؟ یہ جرت کون دکھائے گا؟ یہ استقامت کون دکھائے گا؟ کس کے ایمان میں حرارت پیدا ہوگی؟ وہ ہوگا جس کو اپنے خون کا پتہ ہوگا، جس کو اپنی نسبت کا پتہ ہوگا، جس کو اپنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی قدر کا پتہ ہوگا. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے عالم کفر کو سمجھ جانا چاہیے، یہود و نصارہ کو سمجھ جانا چاہیے، اور انہیں ان بے لگام کتوں کو لگام دینی چاہیے، انہیں روکنا چاہیے. مہذب آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کاش اس کی بھی کوئی باؤنڈریز بنا لی جائیں، اس کی بھی کوئی حدود و قیود مقرر کر لی جائیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے شکوہ غیروں سے تو ہے ہی نہیں، شکایت غیروں سے تو ہے ہی نہیں. بھئی دیکھیں جو دشمن ہے اس نے تو دشمنی کرنی ہے، اس کو جب موقع لگنا ہے اس نے وار کرنا ہی کرنا ہے. افسوس تو اپنے 56 اسلامی ممالک کے ان مسلمان حکمرانوں پر ہے، ان کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے. اور زبان سے کچھ نکالو تو صحیح، کل قیامت والے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے ہر نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے. ان البصر والفؤاد ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ نے پوچھنا ہے بندے آ، میں نے تجھے حکومت دی، میں نے تجھے اقتدار دیا، میں نے تجھے عزت دی، میں نے تجھے شہرت دی، میں نے تجھے اختیار دیا، تیرے قلم کا اختیار تھا، تیرے پاس زبان کا اختیار تھا، تیرے پاس اقتدار کا اختیار تھا، تو نے اپنے لیے تو کیا، اپنی ذات کے لیے تو کیا، اپنی برادری کے لیے کیا، اپنے قبیلے کے لیے کیا. تو بتا تو نے حضور کی امت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو بتا تو نے جس نبی کے صدقے یہ زمین بنی، جس نبی کے صدقے سے یہ ساری عزتوں اور ناموس کے معیارات اور تمام ویلیوز مقرر ہوئی ہیں، اس نبی کی عظمت کی بات آئی تو نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، سب سے اعلیٰ درجہ. یہ کام حکمرانوں کا ہے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، اصحاب اقتدار کی ذمہ داری ہے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو زبان سے روکو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم آج لاکھوں لوگوں کو گواہ بنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ سب کو ساتھ لے کر، ساتھ ہے نا یہ عہد، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے ہے کہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اے زمین، اے آسمان، اے سننے والے ارض و سما کی ہر شے، گواہ ہو جانا ہم نے اپنی نبی کی ناموس کی عزت کے لیے آواز کو اٹھایا ہے، ہم نے اپنی نبی کی ناموس کی آواز کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا ہے. ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن تیرے نبی کی ناموس اور محبت کو دل میں بھی سجا سکتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی غلامی کا اظہار تو کر سکتے ہیں. اور قانون کو ہاتھ لینے کی ہم کبھی بھی بات نہیں کرتے، نہ پہلے کی ہے نہ اب کریں گے، لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ہم ضرور جھنجھوڑیں گے، ہم ان کے ضمیر کو آواز دیں گے، ہم انہیں کہیں گے کہ تمہارا بھی کچھ فرض ہے. یہ سارے کا سارا صرف سنبھالنے کے لیے نہیں ہے، یہ استعمال کرنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ فرمان ہے زمین پر جب اللہ کی حدود نافذ کی جائیں اس زمین پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی جانب سے برکتیں اترتی ہیں، اللہ رب العزت کا فضل شامل حال ہوتا ہے. زلزلہ آیا، میں نے پہلے بتایا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے درہ مارا زمین پر، فرمایا کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ جب عمر تیرے اوپر انصاف کر رہا ہے تو پھر تجھے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین، اور یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور وفا کا طریقہ اور محبت کا. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ مذمت کا لفظ یہ ایک رسمی جملہ ہے، لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس بھول میں مت رہو، غیرت مسلم آج بھی زندہ ہے. ہم بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی
غزوہ احد میں زخموں سے چور ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے اختتام پر میدان احد میں چکر لگا رہے ہیں, منازع فرما رہے ہیں. ایک صحابی کے پاس پہنچے, جسم زخموں سے چور ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور اپنے صحابی سے پوچھا, میرے صحابی کوئی تمنا ہے؟ وہ کہہ سکتا تھا, یا رسول اللہ مسلمان ہو گیا ہوں, ایمان لے آیا ہوں, جہاد کیا ہے, پورا جسم چھلنی کروا لیا ہے, شہادت کا جام نوش کر رہا ہوں, اس سے بڑی خواہش اور کیا ہو سکتی ہے. وہ زبان سے تو کچھ نہ کہہ سکے, کوہنیوں کے بل اپنے زخمی جسم کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر اپنے رخسار نبی پاک کے قدموں پر ملنے شروع کر دیے. وہیں پہ جان نکل گئی. آتے ہوئے سبق یہ دے دیا ہے حضور, یہ ساری عزتیں اپنی جگہ, یہ ساری سعادتیں اپنی جگہ, یہ ایمان, یہ ایقان, یہ شہادت, یہ سارے مراتب اپنی جگہ, لیکن آج جو شہادت مجھے مل رہی ہے کہ اپنے آقا کے قدموں پر رخسار ملتے ہوئے جان دے رہا ہوں, یہی تمنا تھی. اس سے بڑھ کر اور میری آرزو کیا ہو سکتی ہے؟ یہ محبت اور وفا کا طریقہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت اس امن عالم کو, پوری دنیا کے امن اور پیس کو قائم رکھنے کے لیے انہیں عقل اور شعور عطا کرے اور یہ سمجھیں اور اس بات کا ادراک کریں. اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو بھی, ہم جس نبی کا نام لیتے ہیں, اللہ ہمیں اس نبی کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں صرف نام کا مسلمان نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و شریعت پر عمل کرتے ہوئے کام کا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنتیں ادا فرما لیجیے.